الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت لفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وصحبهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات دعا پروردگار عالم صدات اعظام کی یہ صف اعظام اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں پروردگار 14 معصومین کی عزت عظمت کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ایک خصوصی ریکویسٹ ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا پہ ضرور بھی ضرور سارے مولا کے خادم آمین کہیں پروردگار ہمارے ملک کے حالات بہتر فرمائے یکم رمضان ہے مجلس حسین ہے اس سے بڑا موقع اور مقام کوئی نہیں ایک مرتبہ دل کی اتھا گہرائیوں سے آمین کہی میرے اللہ جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ پاک حسین کی اماں ہم سب پہ راضی ہو جائے مولا کے ماننے والے کافی زیادہ تشریف فرما ہے لیکن بے ترتیبی سی ہے ذرا اگر تکلیف اور زحمت نہ سمجھیں تو یہ کافی ساری جگہ آگے ہے یہ جو شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں سبز چادر والے وہ پیچھے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا بیٹھے بیٹھے بھائی جان نظر اللہ نیاز حسین انکل جی دو قدم آپ ذرا ممبر کے پاس آئیں گے تو بڑا بہترین خوبصورت ماحول بن جائے گا مولا حسین کے صدقے میں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے اللہ آپ کو سلامت رکھے جی تھوڑی سی کوشش کیجیے شاہ جی مالک آپ کو سلامت رکھے نعرہ تکبیر حلالی زیادہ ہیں آواز تھوڑا ہے جی نعرہ رسالت مل کے اچھا نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پر محمد و آل محمد صلوات اجازت ہے جناب ایک فقہ کا مسئلہ اپنے بچوں تک اور چھوٹے بھائیوں تک پہنچا کے پھر میں بات کا آغاز کرتا ہوں فقہ جعفریہ میں صرف کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ تو آپ کو پتہ ہے بندہ روزے میں کھائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے پیے تو پی جاتا ہے ایک اور بھی ایسا مسئلہ ہے فقہ جعفریہ میں جو صرف فقہ جعفریہ میں ہے غالباً میں نے کہیں اور نہیں پڑھا ہو سکتا ہے کسی اور مسلک میں بھی ہو لیکن میں چونکہ مذہب سادات کا چھوٹا سا طالب علم ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ روزے کی حالت میں محمد و آل محمد کا نام لے کے ایسی بات کہے جو انہوں نے نہ کہی ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے بابا جی مولا آپ کو سلامت تو اتنا سختی ہے خاص کر رمضان میں تو آپ سے گزارش اور اسی طرح آپ بھی شامل ہیں مثلا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے الحمدللہ تو میں کوئی بات کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں خدا نخواستہ میں کہتا ہوں کہ یہ مولا علی نے کہا حالانکہ وہ مولا نے نہ کہا ہو اور آپ کہیں ہاں جی تھوڑا بھی گیا ٹھیک ہے جی اس لیے رمضان میں ویسے تو مولا کا ممبر ہے ہی ذمہ داری والا لیکن رمضان المبارک میں اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اب میرے سارے پیر
اور جو غیر سادات میرے ماتمی ویر ہیں وہ مجھے اجازت دیتے ہیں میں نماز عشق شروع کروں. مالک آپ کو سلامت رکھے. اس سے پہلے کہ میں آیت پڑھ کے جناب کی خدمت میں درس قرآن حسین کے صدقے میں پیش کروں, میں ایک شیعہ عقیدہ پہلے جناب کو بیان کرنا چاہتا ہوں. مذہب جعفری کا عقیدہ یہ ہے کہ سوائے پاک حسین کے نانا کے 1.25 لاکھ انبیاء میں جو سب سے افضل ذات ہے وہ حضرت ابراہیم کی ہے. ایک مرتبہ لفظ پھر سن لیجیے. مذہب جعفری میں شاہ جی علی ولی اللہ والے مذہب میں پاک بطول کے بابا کے علاوہ, بسم اللہ جناب بھائی غلام باسط جی صاحب بھائی جان ٹھیک ہے ابھی میں میرا خیال ہے آغاز ہے. اچھا چل ٹھیک ہے جی. اچھا اجازت ہے جناب. مذہب جعفری میں بیٹا ذرا میرے طرف دیکھنا, پاک حسین کے نانا کے شاہ جی علاوہ جتنے انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم. ذرا ان کے عہدے چیک کیجیے قرآن سے. نبی ہے, رسول ہے, فاتخذ ابراہیم خلیلا, خلیل کے جمع خلیل ہے. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا, صدیق ہے یعنی 4 پھول حضرت ابراہیم کے مونڈے پہ اللہ نے سجائے ہیں. نبی ہیں, رسول ہے, خلیل ہے, صدیق ہے. لوگ کہتے ہیں شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ پتہ نہیں یہ عقیدے کہاں سے لاتے ہیں. بھائی قرآن کہہ رہا ہے نبی ہیں, رسول ہیں, خلیل ہیں, صدیق ہیں. شاہ جی میں نے قرآن پڑھا اور آپ پہ واجب ہے قرآن کی تائید میں سونی آواز ممبر تک آئے. 4 پھول, 4 سٹار, 4 عہدے اللہ ابراہیم کے مونڈے پہ رکھ کے کہتا ہے ابراہیم اگر تو امتحان دے ہم تجھے امام نہ بنا دیں. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اگر تو شاہ جی مہربانی اللہ آپ کی آنکھوں پہ نہ فرمائے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور سید رو رہے ہیں, یہ آپ کی معرفت ہے جی, خدا آپ کو سلامت رکھے. اگر تو امتحان دے بابا جی, رمضان ہے, موسم بھی ٹھنڈا ٹھنڈا ہے اور مجھ سے پہلے 3-4 مولا کے نامر مداح خان مسلسل پڑھ کے گئے ہیں, مجھے ساری باتوں کا احساس ہے. میں نے آپ سے یہ نہیں کہنا کہ ذرا اور اونچی بولیے, کافی ہے, اتنا کافی ہے, کیونکہ میں نے پہلوں کو بھی سنا ہوا ہے, آپ ایسے ہی بول رہے تھے, آپ کا سٹائل ہی ہے. لیکن اتنا آپ نے ضرور سارے ہلانا ہے کہ مجھے سمجھ آئے کہ میرا سبق جناب تک پہنچ رہا ہے. نبی ہے, رسول ہے, خلیل ہے, صدیق ہے. اس کے بعد شاہ جی اللہ کہتا ہے اگر تو امتحان دے ہم تجھے امام بناتے ہیں. یعنی نبی بنایا تھا تو امتحان کوئی نہیں, رسول بنایا تو امتحان نہیں ہے, خلیل کہا شاہ جی تو امتحان نہیں ہے, صدیق کہا تو امتحان نہیں ہے. ایک بار مطلب میرے تک دیکھیے نا, ذرا مجھ سے مل کے پوچھیے جائے گا مجھ تو بھائی یہ بتا امتحان کیا تھا. شاہ جی اللہ کرے ہر حلالی سمجھے اور اپنی آواز تائید بنا کے ممبر تک پہنچائے. بھائی غلام حسن جی امتحان کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے بڑھاپے میں ابراہیم کو بیٹا عطا کیا, بڑھاپے میں بے اولاد تھا, ساری زندگی بیٹا دیا. جیسے وہ بیٹا جوان ہوا ہم نے کہا اپنے ہاتھ سے ذبح کر ہم تجھے امام بنائیں گے. شاہ جی ہر حلالی پہ واجب ہے بولے, اس کا مطلب ہے قرآن کے آغاز میں اللہ نے بتا دیا بھائی جی اللہ والی امامت بیٹا دینے سے ملتی ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے, صدقے جاواں شاہ جی, شاہ جی مہربانی. اللہ والی امامت بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے بیٹا دینے سے ملتی ہے. میرے عزیزوں اب اللہ قرآن میں کہتا ہے واحد سورہ بقرہ, بابا جی ذرا میرے سے دیکھیے کیونکہ آپ کے پاک نانے کا فرمان ہے جب قرآن پڑھا جائے اور بندہ بے غوری کرے اللہ اور ملائکہ اس پہ لعنت کرتے ہیں. کیونکہ قرآن اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سنو, یاد رکھیے قرآن کہتا ہے استمعوا, غور سے سنو, یعنی پوری توجہ کے ساتھ قرآن سننا واجب ہے. اور پھر وہ بھی رمضان میں تو ڈبل واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح کوشش کیجیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نبی ہے, رسول ہے, خلیل ہے, صدیق ہے. 4 جماعتیں پاس کرنے کے بعد بندہ کس کلاس میں جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے امامت نبوت سے بھی اوپر ہے بابا جی, امامت رسالت سے بھی اوپر ہے, امامت یاری سے بھی اوپر ہے, اور امامت صدیق ہونے سے بھی. پروردگار یہ بتا جب 4 عہدے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کندھے پہ پہلے, بابا جی آپ بار بار ادھر دیکھ رہے ہیں, پہلے سے موجود تھے, جب 4 عہدے جناب ابراہیم کے شاہ جی کندھے پہ پہلے موجود تھے, یہ 5واں بڑا عہدہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ 4 تو موجود تھے, یہ 5واں عہدہ, بسم اللہ بابا شاہ جی, یہ 5واں عہدہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ شاہ جی جیسے بیٹھیں گے پھر میں جملہ دہراتا ہوں. جب 4 عہدے شاہ جی حضرت ابراہیم کے مونڈے پہ موجود تھے, اللہ نے 5واں عہدہ امامت جو ان سب سے بڑا ہے وہ عطا کیوں کیا؟ فرمایا ہم نے ابراہیم کو امام اس لیے بنایا کہ اس سے کام بڑا لینا تھا, اسے امام بنانا ضروری تھا. شاہ جی پتہ نہیں ٹیبا بوٹے والے کیسے سنیں گے, مارے کون سا کام؟ فرمایا ہم نے ابراہیم کو امام بنا کر اس کے ہاتھوں سے وہ گھر بنوانا ہے جس کے سینٹر میں علی نے آنا ہے.
بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نے ابراہیم کو امام بنا کے اس کے ہاتھوں سے شاہ جی وہ گھر بنوانا ہے۔ بابا جی کہہ رہے تھے، اشارہ کرتے ہیں، آواز ٹھیک نہیں، میرے خیال ہے اب ٹھیک ہے نا آواز جی، اب ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہا کہ ہم نے ابراہیم کے ہاتھوں سے وہ گھر بنوانا ہے جس کے سینٹر میں علی نے، اس کا مطلب ہے عہدہ بڑھ گیا، نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، امام ہے، مستری ہے۔ بھائی غلام با صدفی آپ کو پتہ ہے کہ نایاب قلم رکھتے ہیں اپنا، اگر بھائی غلام با صدفی یہ جملہ پڑھتے وہ کہتے ہیں معمار کعبہ ہے۔ ابراہیم کیا ہے؟ معمار۔ میں چونکہ کہ دیسی بندہ ہوں تو میں سیدھا کہہ رہا ہوں، مستری ہیں ابراہیم۔ سارے بولی ابراہیم۔ یہ آپ کے سامنے ایک عمارت ہے، دیوار ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ بن رہی تھی شاہ جی تو تنہا مستری تھے یا کوئی اور بھی ساتھ تھا؟ بابا جی مزدور بھی تھا؟ بابا جی آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، رمضان ہے اور قرآن، رمضان نہیں آپ کہنا، رمضان، ایک مرتبہ سارے بولی کیا؟ رمضان۔ آئیے پھر رمضان میں پوچھتے ہیں، اللہ ذرا قرآن میں بتا جس کعبے کا مستری ابراہیم ہے، مزدور کون ہے؟ شاہ جی خدا آپ کو سلامت رکھے، جس کعبے کا مستری ابراہیم ہے اس کا مزدور کون ہے؟ تو پھر قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اس کے مستری کا نام ابراہیم ہے، اس کے مزدور کا نام اسماعیل ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر مجھے کہنے دیجئے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے مستری ہیں، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے مزدور ہیں۔ سارے بندے مجھے اشارہ کر رہے ہیں، نہیں نہیں مولوی انجنا روزہ رکھی، انجنا مت امی تیری یہ مثال دین دیں جو روزہ جاندے ہی۔ خدا کی قسم آپ نے ٹھیک اشارہ کیا، اللہ کی قسم ٹھیک کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے ابراہیم بھی علیہ السلام ہے، اسماعیل بھی علیہ السلام ہے۔ کراچی سے پشاور تک جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں نا کسی پیٹرول پمپ میں تو بڑی نامناسب جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کافر کافر شیعہ کافر۔ مولوی صاحب قرآن سر پہ رکھ کے بتائیے جس کعبے کا مستری علیہ السلام ہو اس کا مالک رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ بابا جی جی سکن خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بابا جی عہدے دیکھیے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا خیال ہے میکسیمم 30-35 منٹ کی گنجائش ہے، چونکہ پڑھنے والے زیادہ ہیں، میرے بھائی بھی پہنچ چکے ہیں۔ سنیں گے بار بار میں یہ سبق آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، امام ہے، مستری ہے۔ ایک مرتبہ مل کے بولیے کتنے عہدے ہو گئے؟ پھول ایک مان نہیں ہوتا، ایک ہو بندہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بندے نو بندہ تو وہ ہے بھی گورنمنٹ کا دنیا کا پھل، اور جو اللہ لگائے اور وہ بھی کتنے؟ لو جی بغیر زور کے، اب میں قرآن پڑھوں گا لیکن اس کے بعد بغیر زور کے بڑی بیٹا پتر آواز نہ ہے، بڑی بات کرنے لگا ہوں، مہربانی ذرا ہمت متوجہ ہو کے ممبر تک آواز پہنچائیے۔ جس کے کندھے پر اللہ نے پیر حیدر شاہ جی 6 الہی پھول سجائے تھے، پروردگار ذرا قرآن میں بتا، رمضان ہے قرآن میں بتا اس بڑے عہدے والے نبی کا مذہب کیا تھا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا پھر سنیے، یہ جو میں درس دے رہا ہوں یہ آپ کو پتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے اور ساری دنیا سن رہی ہے، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے، ذرا توجہ سنیے گا۔ نوجوان ذرا ممبر کی طرف دیکھیے گا، کیا کہا شاہ جی؟ شاہ جی خدا آپ کو آپ مجھے پتا ہے پہلے پہنچ چکے ہیں، ظاہر ہے 6 صدقے جامع 6 عہدوں کے باوجود اللہ یہ بتا یہ نبی جو موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، جو ہر نبی سے افضل ہے سوائے مولا حسین کے نانا کے، 6 وڈے وڈے پھول اس کے مونڈے پہ ہیں، اس کا مذہب کیا تھا؟ پھر قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اب میں لا پہ رکا کیوں ہوں؟ چونکہ میں نے آپ کو ایک لفظ سمجھانا ہے، وہ لفظ یہ ہے شاہ جی حیدر شاہ جی، ایک لفظ ہے بابا جی، حرف ہے لام الف لا، لا نہیں بلکہ لا۔ ایک مرتبہ آپ سارے منہ سے بولی کون سا لفظ ہے جی؟ میں اگر جناب سے کہوں کہ سارے مل کے کلمہ سنائیے تو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ صدقے جامع، یہ کلمے والا لا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نتھنگ، ناٹ، ساڑھی زبان سے نہیں، اسے کہتے ہیں لائے نافیہ، جسے مولا علی نے زبان دی ہے ذکر کے لیے وہ مل کے بول گئے لائے۔ ایک ہے لام زبر لا، ایک لام الف لا، ایک لام زبر لا، انہوں نے پڑھنا ہے لا لا لا۔ یہ جو لام زبر لا ہے نا اسے کہتے ہیں لام تاکید، اس کا استعمال اللہ نے کیا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اللہ کہتا ہے پکی بات، پیٹی بات، سچی حقی ٹھکی بات یہ ہے کہ ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا۔ پروردگار کس کے؟
تو آپ کو پتہ ہے مکتب آل محمد کی تفاسیر بھری ہوئی ہیں کہ جب معراج کی رات نبی پاک نے نماز پڑھائی سارے نبیوں کو تو یہاں سے دیکھا ہے کہ بہت بڑا نور ہے, اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے نور ہیں. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بڑا نور کس کا ہے؟ فرمایا میرے بھائی علی کا. اور تو چھوٹے چھوٹے نور جوڑیوں کی طرح ٹمٹما رہے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا یہ قیامت تک ہونے والے میرے بھائی علی کے شیعہ ہیں. تو پھر کہا تھا پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے. یہ تفسیر کس کی ہے؟ یہ تفسیر شاہ جی آل محمد کے مکتب کی ہے. ہمارے بھائی کہتا نہیں نہیں توبہ توبہ انج گل نہیں, علی کا شیعہ ابراہیم علی کا شیعہ نہیں تھا. کوئی شیعہ جہاں لکھا ہوا ہے نا کہ ابراہیم شیعہ تھا, اس کے پچھلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھا. ہر بندہ بولے چل مولوی صاحب کوئی بات نہیں, نوح ہی صحیح تھا تو شیعہ. بابا جی کوئی مسئلہ نہیں, حضرت نوح کا ہی صحیح لیکن تھا تو شیعہ. قرآن کہتا ہے وہ جو نبی جو عیسیٰ سے افضل ہے, جو موسیٰ سے افضل ہے, جو آدم سے افضل ہے, جو نوح سے افضل ہے, جو ادریس سے افضل ہے, جو صالح سے افضل ہے, جو یوشع سے افضل ہے, جو ہارون سے افضل ہے, جو ہر نبی سے افضل ہے سوائے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ہر نبی سے جو افضل نبی ہے اس کا مذہب قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور مولوی تو جمعے کے خطبے میں کہتا ہے شاہ جی کہ شیعہ کافر ہے, اور قرآن کہتا ہے ابراہیم شیعہ تھا. مولوی صاحب اگر اپنے ابے کا ہے تو وڈی عید پہ کتا ذبح کر, بکرا تو شیعہ کی علامت ہے. بابا جی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شاہ جی مہربانی. وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اچھا مذہب جعفری کے مطابق حضرت ابراہیم شیعہ ہے علی کے, اور ہمارے بھائیوں کے مطابق حضرت ابراہیم شیعہ ہے جناب. میں آئندہ سال آکھاں گا شاہروں کو استقنات لوا دیو, لگنی چاہیے نا بابا جی, کیونکہ بار بار اب دیکھتے ہیں پھر بندہ پڑھنے والا ڈسٹرب ہوتا ہے. اور یہ جو مجلس ہے یہ جیسے میں کہہ رہا تھا نا رمضان میں ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے, اسی طرح اس مجلس کی ذمہ داری ہم پہ بھی ڈبل تھی, کیونکہ سانوں فون پیر زیغم شاہ کیتا ہے تو نہیں پتا ہو کیویں کر دینا. ٹھیک ہے نا جی, ہاں یہ سانوں پوچھو کیویں کر دینا تو پھر آنا پہنتا ہے. تو مہربانی ذرا ممبر کی طرف دیکھیے, تھوڑی سی ڈیوٹی ہے انشاءاللہ, زیادہ زحمت نہیں ہے. یہ بتائیے کہ درس قرآن کا لطف آ رہا ہے جناب کو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. رمضان ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ زیادہ اونچی بولیے, مجھے پتا ہے میں بھی روزے میں اور آگے بھی ایک اور ڈیوٹی اور بھی کرنی ہے. تو رمضان میں آپ کو پتا ہے نا بندہ پانی پی سکتا ہے پڑھنے کے بعد بھی, نہ پڑھنے کے دوران بھی, تو تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے. لیکن کوشش کیجیے کہ اتنا بولیے کہ آپ کی پاکیزہ آواز ممبر تک آہستہ آہستہ ہے تاکہ بندہ سبق پڑھ سکے. اچھا نوح کا شیعہ تھا, ہمارے بھائی کہتے ہیں حضرت ابراہیم نوح کا. شاہ جی سوال ختم نہیں ہوتا. مولوی صاحب اگر ابراہیم نوح کا شیعہ ہے تو نوح کس کا شیعہ ہے؟ بابا جی جا کے بیٹھا شاہ جی. جناب نوح کس کے شیعہ؟ تو پتہ ہے مولوی کیا کہتے ہیں, نوح حضرت آدم کا شیعہ ہے. تو مولوی صاحب گل پھر نہیں مکی, آدم کس کا شیعہ ہے؟ جب پروردگار نے ہمارے ابا جان کو کہا تھا نا کہ آدم اوے کڈی سونی جنت ہے, تو پھر ٹر جا کے چیک کر میں نے حسین کی جگیر کیسے بنائی ہے. بابا جی حضرت ابراہیم نے راؤنڈ کاٹا, بیٹھ گئے, مالکہ بڑی سونی ہے بڑی سونی ہے, اور میں تیرے چہرے پہ تھوڑی سی بوریت ہے, میں جانتا ہوں تجھے کیا چاہیے, ادھر دیکھ. جیسے ابا جی نے دیکھا اماں جی کھڑی تھی, جناب حوا. حضرت حوا کو دیکھ کے جناب آدم چلے. اللہ کہتا رک جا, تیرے لیے ہے ابھی تیری نہیں ہے. مالکہ کیا کروں؟ فرمایا پہلے نکاح ہوگا. پروردگار ٹھیک ہے پڑھ, میری زوجہ بن جائے گی, پڑھ. فرمایا پہلے کچھ دینا پڑے گا, حق المہر دے. حوا تیری. میں ہوں اپنی زبان چکھ لگا وا, مت آخو تیرا بھی ٹوٹ گیا روزہ, اپنی زبان سمجھا لگا. میرا خیال ہے جناب آدم نے کہا ہوگا مالکہ کچھ دینا. پاجی کچھ دینا ہوتا ہے جیب سے, جیب درزی لگاتا ہے تو وہ تو میرے وچوں ہونا ہے. لے وہ میرا بیاہ ہوئے گا تو کوئی درزی پیدا ہوئے گا نا, تو ابھی تو کوئی درزی نہیں ہے, تو جیب کہاں سے آئی؟ تو میرے پاس کچھ بھی تو کہتا ہے حق المہر کے لیے کچھ دے, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. فرمایا کوئی دنیا کا مال پیسہ یا امریکی ڈالر نہیں کہہ رہا, جن کے صدقے میں تو بنا ہے نا ان پہ درود پڑھ, حوا حلال ہو جائے گی. صدقے جاواں. بابا جی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. حیدر شاہ جی بابا جی آپ سید ہیں اور آپ سارے ٹبے شاہ کے سیدوں کو جانتے ہیں. ایک بار بابا جی تو ہم دیکھتے تھے وہ سید کون سا تھا جو اس جملے پہ چپ رہا. فرمایا پھر ایسا کر جن کے صدقے میں تو بنا ہے انہی پہ درود پڑھ, حوا حلال ہو جائے گی. اب تیرے میرے باپ بھائی جان, تیرے میرے باپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حسین کے لیے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حسن کے لیے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بطول کے لیے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد علی کے لیے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رسول کے لیے. ادھر سے
हवा हलाल हो गई। अल्लाह ने कायनात के अब्बे का निकाह पंचतन पे दरूद पढ़ के करवा के कायनात को बताया, जो पंचतन की मुखालिफत में शादी करे और उसके घर में जनानी होगी, निकाह नहीं होगा। सदके जामा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मिलके उच्चा नारा हैदरी। अवली बिस्मिल्लाह। मालिक आपको सलामत रखे। जरा जरा फिर से कुरान मौजू की, आपको पता खतीब वो होता है हैदर शाह जी, आपको पता, फिर लोग कहते हैं कि मौजू की समझ नहीं आई। मौजू सुनने के लिए बाबा जी इंसान के पास अकल होनी चाहिए ना, उसे पता हो कि मौलवी कैसे कैसे अपने मौजू की तरफ आ रहा है। फिर सुनिए जी, नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक है, इमाम है, मिस्त्री है, शिया है। किन्ने होते हो गए जी? 7। ये हुण 8वीं उंगल उत्ते चली जे, ध्यान रखा जी। रमजान पहला रोजा, कुरान, मिंबर, मिंबर हुसैन और शहीदों का पिंड, 8वीं उंगल जी। लायके दरूद है बाबा जी। हजरत इब्राहिम लायके। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, सिर्फ 2 नबी हैं जिन पर दरूद है और जिनकी आल पे दरूद है। शाह जी मैं आपको गिन के दिखाऊं, 4 हस्तियां हैं बाबा जी जिन पे दरूद है। हजरत इब्राहिम, आले इब्राहिम, कितने हो गए जी? हजरत मोहम्मद, आले मोहम्मद, कितने हो गए? इसका मतलब है 4 हस्तियां हैं जिन पे दरूद है। अब मैं आपको पहले, चूंकि मैं शिया तालिब इल्म हूं, मैं आपको बाबा जी बिस्मिल्लाह, मैं पहले आपको शियों का दरूद सुनाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये दरूद है मज़हब जाफरी का। मैंने ठीक पढ़ा जनाब? अब हमारे भाइयों का दरूद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता बाबा जी अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। शाह जी इन्नका हमीदुम मजीद। कितनी जातों में दरूद हो गया? दरूद एक मरतबा फिर पढ़ता हूं, आपने मुझे बुलंद आवाज से बताना है। अब मैं फैसला कर लूंगा तो फायदा होगा, तो बैठक च बैठने का फायदा होगा। दरूद फिर सुनिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अब मुझे मिलके मुझे बताइए, ये दरूद में इब्राहिम पहले है या मोहम्मद पहले है जी? अब अच्छा मेहरबानी। और जो दुनिया में ज़ाहरी आने की तरतीब है, ये नबी पाक दुनिया में पहले आए हैं या हजरत इब्राहिम आए हैं? बाबा जी फिर हद नहीं हो गई। रोजाना मौलवी साहब दरूद पढ़ते हैं, जब इमाम मस्जिद होते हैं, नमाज पढ़ाते हैं ना, तो रोजाना दरूद पढ़ते हैं ना बाबा जी। दरूद रोजाना पढ़ते हैं। दरूद में पहले मोहम्मद व आले मोहम्मद है, बाद में इब्राहिम और आले इब्राहिम है। ये मौलवी साहब तूने तरतीब में पढ़ा, अन्यवा पढ़ी है उन्हें, कभी गौर ही नहीं किया तरतीब में कि आए दुनिया में इब्राहिम पहले, दरूद में इब्राहिम बाद में क्यों है? परवरदिगार वजह क्या है? लो जी, मैंने कभी नहीं कहा कि सारा पंडाल खड़ा हो जाए, हकदार नहीं होता। अगर आपके दिल पे लगे, जहां काबे की तरह अली रहता है, फिर सोनी आवाज मिंबर तक आनी चाहिए। मालिक वजह क्या है? इब्राहिम दुनिया में पहले आया, दरूद में बाद में, और अली मौला दुनिया में बाद में आया, दरूद में पहले क्यों है? तो मैं कायनात को बता रहा हूं, जो छुप के बुत तोड़े वो बाद में आता है, जो मोहम्मद पे खड़ा हो जाए वो पहले आता है। मालिक आपको सामने बिस्मिल्लाह बाबा जी। जनाब पीर सैयद मेजर मुस्तफर शाह साहब, मालिक साया सलामत रखे। बाबा जी इजाजत 2 जुमले कह लें। मालिक आपको सलामत रखे। पाजी कुछ दर्स का फायदा हो रहा है जनाब। मालिक आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अच्छा एक लफ्ज़ और सुन लीजिए। जब जाकिर कहता है सलावात, तो आपको समझ आ जाती है ना कि अब क्या होना है? दरूद पढ़ना है। इसका मतलब है सलावात। देखिए स्वाद लाम ये मादा है, इसका मतलब होता है दरूद। हम जरा चेक करा जी कि कितनी मरतबा ये मादा दरूद में आ रहा है। मैं चलो उंगली खड़ी करके दाश करना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब मुझे बताइए स्वाद लाम कितनी मरतबा आया? अल्लाह आपको सलामत रखे। सल्ले ये भी दरूद है, सल्लैता ये भी दरूद है। जितने ध्यान से आप सुन रहे हैं ना, मजा आएगा लफ्ज का। परवरदिगार ये कमा क्या है? कमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता। बाबा मुस्तफर शाह जी, बाबा जी कमा दरूद नहीं है। अगर कोई मौलवी साबित करे कि लफ्ज़ कमा दरूद है, मेरा कत्ल माफ है, क्योंकि दरूद का मतलब है सल्ले सल्ले सल्लैता, सल्ले सल्लैता, सल्ले सल्ले। कमा क्या है? ए अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद पे वैसे दरूद भेज कमा जैसे
کما کا مانا شادی جیسے. یہ پروردگار سیدھا درود پڑھو جیسے کیا مطلب؟ 5 بندے بولو قرآن کی قسم راضی ہوں. اللہ نے فرمایا میں مولوی کے منہ سے روزانہ نکلواتا ہوں جیسے, تاکہ اسے سمجھ آئے ابراہیم پہ درود ہے اور اس کے یاروں پہ درود نہیں ہے. بابا جی مہربانی, مالک آپ کو سلامت رکھے, صدقے جاواں جی. جیسا کہ بابا جی صدقے جاواں ابراہیم پر. اچھا اب آئیے ذرا قرآن کی آیت سن لیجیے. اور قرآن کی آیت بھی بھائی جان وہ بھائی غلام بسر صاحب کے سعودی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی جان آپ سے مخاطب ہوں. قرآن کی آیت بھی وہ جو منبر حسین کے صدقے میں ہر شیعہ کو یاد ہے. پڑھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا آواز دے گی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آج اپنے پتر کو سجدہ دا نوکر کو اس آیت کا ترجمہ سوکھا سنو. اللہ اور اس کے ملائک یصلون, یصلون کہہ کے میں رکا ہوں, ذرا دھیان رکھیں جی. یصلون صلی یصلی یصلی یصلیان یصلون, یہ فعل مضارع ہے. عرب ریکارڈنگ ہو رہی ہے. عربی زبان میں بابا جی فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس میں 2 زمانے پائے جائیں, حال اور استقبال. ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے. قرآن دی قسمیں ہے ترجمہ جی. محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں, درود پڑھتے رہیں گے. میں جو بات کر رہا ہوں موبائل سے ریکارڈ کیجیے, کیمرہ لگا ہوا ہے, کسی دنیا کے مدرسے میں لے جائیے, وہ سنی ہوں شیعہ ہوں یا وابی ہوں, بات کا رد پیش کریں جو چور کی صدا میری. پھر سنیے, قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے ملائک درود پڑھتے ہیں شاہ جی, اور درود پڑھتے رہیں گے. اور قرآن کہتا ہے نہ اللہ سوتا ہے, صدقے جائیں بابا جی, اور نہ اس کے فرشتے سوتے ہیں. اس کا مطلب ہے درود 1-2 گھنٹہ نہیں 24 گھنٹے ہے. بابا جی درود 24 گھنٹے ہے, چونکہ نہ اللہ سوتا ہے نہ اس کے فرشتے سوتے ہیں. اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے محمد و آل محمد پہ درود ہے. ایک مرتبہ سارے مل کے اپنی زبان کو معطر کیجئے, درود کتنے گھنٹے ہے؟ اللہ آپ کو سلامت کرے. اگلی آیت, یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, صلو علیہ, تم بھی پڑھو. اے ٹبے والو, اے گجرات والو, اے ایمان والو, تم بھی پڑھو. مالک مک گئی گل. کیا آیت کا آگے لفظ ہے یا یہاں پہ ختم ہو گئی جی؟ جڑے جاگ دو کون سا؟ وسلموا. ہوں دھیان رکھا جائے, قرآن دی عظمت دی قسمیں انج کھولاں گا کہ قیامت تک آپ کو آیت کا لطف آئے گا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ پروردگار کہتا ہے درود کے بعد ایسے تسلیم کرو, میرے لئے دیکھو, جیسے تسلیم کرنے کا. یہ پروردگار آیت تو درود کی تھی, اینڈ پہ کہہ رہا ہے تسلیم کرو. شاہ جی یہ تسلیم کیا ہے؟ بابا جی ایس ایچ او وڈا لٹر پکڑ کے نا تو چور سے کہتا ہے چوری تسلیم کرنا کہ نہیں. اس کا مطلب ہے لفظ تسلیم کا سوکھا ترجمہ ہے ماننا, مننا. اس کا مطلب اللہ کہتا ہے جن پر درود ہے نا ان کو ماننا واجب ہے. روزانہ مذہب جعفری میں جب مسجد میں اذان ہوتی ہے نا تو یہ آیت یا اذان سے پہلے پڑھی جاتی ہے یا بعد میں. اور اب آپ کو لطف آئے گا وسلموا تسلیما, اور پھر آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ نے کبھی غور نہیں کیا وہ درود یہاں تک تھا صلو علیہ ختم. یہ اللہ نے اینڈ پہ کیوں کہا وسلموا تسلیما؟ قرآن دا نا جے حق بنے پھر ضرور بولنا. اللہ قرآن میں بتا رہا ہے بھائی جی پیر اسے ماننا جو لائق درود ہے. صدقے جاواں, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پیر اسے ماننا باوجود جو لائق, اور جس پہ درود پڑھا جائے اسے پیر مانو. یہ کون آخر ہے؟ قرآن. اور لفظ کون سے قرآن کی؟ وسلموا. رمضان میں قرآن پڑھنے کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. ایک بار اونچی آنکھو وسلموا. اللہ کہتا ہے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے پیر اسے مانو جو لائق درود ہو. ہوں تو سمجھ آنی آج کہ پھر مولوی کیوں کرتا ہے وَعَلَىٰ آلِهِ واہی واہی واہی, اور وہ ہی لگا کے درود سے رشتے جوڑتا ہے کیونکہ اسے پتا نا قرآن, پاجی اسے پتا ہے قرآن کہہ رہا ہے پیر اسے ماننا ہے جو لائق درود ہو. پھر وہ ہی لگا کے نا کھچ کے لوگوں کو درود میں لاتا ہے کیونکہ قرآن جو کہتا ہے عوام کو نہ پتا, مولوی کو تو پتا ہے نا. قرآن کہتا ہے پیر اسے مانو جس پہ درود آ جائے. پھر مولوی کہتا ہے وَعَلَىٰ آلِهِ واہی واہی واہی, اور مولوی صاحب آنکھیں کھول کے قرآن پڑھ. قرآن کہتا ہے اللہ اور فرشتے 24 گھنٹے درود پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے درود اس پہ سکتا ہے جو دن کے 12 بجے بھی پاک ہو, جو رات کے 12 بجے بھی پاک ہو.
بابا جی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے میرے عزیز شاہ جی، شکریہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، بابا جی مہربانی. درود پاک ہے اور ٹائم کا خیال بھی رکھنا ہے تاکہ ایک لمحے کی بھی وہ غصب نہ ہو جائے. ذرا مجھے مل کے بتائیے کہ کعبہ کس نے بنایا؟ بابا جی میں ہی پڑھنا پیا تو آواز تھوڑی آئی حضرت. اب ذرا مل کے بتائیے محترم سامعین، اور آہستہ آواز میں، چونکہ روزہ رکھا ہوا ہے سب نے، آہستہ آواز میں مجھے یہ بتائیے کہ اگر پہلے درود والے نبی حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے تو جو دوسرے درود والے نبی سیدوں کے نانا ہیں انہوں نے بھی اپنے ہاتھ سے کوئی بلڈنگ بنائی ہے یا کچھ نہیں بنایا؟ سوچ لو جی. جی بنائی ہے جی مسجد نبی. شاہ جی یہ جو مدینے میں مسجد نبی ہے نا، یہ فطرت رہب تو اگوں بھی گلا سنیا کرو. مہربانی ایسی باتیں میں سنا کرے، فائدہ ہوتا ہے مجلس کا. مالک آپ کو سلامت رکھے. ایسی باتیں بھی سنا کریں، مجلس کا فائدہ ہوتا ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں. مجلس صرف عبادت گاہ نہیں، پھر میں دہرا رہا ہوں جملہ، پھر دہرا رہا ہوں. شاہ جی مصور شاہ جی، مجلس حسین صرف عبادت گاہ نہیں ہے، وہ آپ گھر میں رہ کے بھی حسین حسین کریں عبادت ہے. مجلس حسین نام ہے سید سجاد کی یونیورسٹی کا. میرے بھائیو سمجھ رہے ہو؟ میں آپ کو ایک تو مثال دوں جو میں نے کبھی ممبر پہ آج تک نہیں پڑھی. مثال دوں آپ کو کہ آپ میں سے کسی نے نہیں سنا کہ پیغمبر نے صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہو کہا تھا جس نے مجھ سے کوئی حق لینا ہو ہاتھ اٹھائے؟ سنا دے کہ نہیں کبھی؟ ایک بندہ آ کے سرکار میں حق لینا ہے. کون سا؟ انہوں نے کہا سرکار ایک مرتبہ آپ نے کوڑا مارا تھا اپنے اونٹ کو، تو وجہ کنوں ہے؟ لہذا میں نے وہ بدلہ لینا ہے. سرکار نے کہا لے لے، یہ لے کوڑا. وہ آندا سرکار جو مینوں وجہ ہی نا میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں سی. سرکار نے کپڑا اٹھایا، اس نے مہر نبوت چوم لی. ایمان نہ دسو ایک گل اگے سنی جے کہ نہیں؟ ایک نہیں سنی جے، ہزاروں مرتبہ. اب سجدوں کے نوکر سنو یہ گل. ہوں سجدوں نے تو دسا کہ سجدوں کے پیر چوم کے ممبر تے آندا فائدہ کی ہے. ہوں سر چکو. میں نے بڑے مولوی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا مولوی صاحب آپ سب مانتے ہیں اس بات کو؟ میں کہا مسلک کے غیر شیعہ علماء ختم تھا سارے مانتے. انہوں نے کہا سارے مانتے ہیں. میں کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر اعظم نے کبھی ہاتھ میں درہ پکڑا ہی نہیں تھا؟ او یار عالمین کی رحمت ہے نا بابا جی، انہوں نے کبھی وہ چھوٹی سڑی وہ تو پکڑی کبھی نہیں تھی. تو سرکار کہہ سکتے تھے نا اور صحابی ہے تو جھوٹ مارنا پیا. میں نے تو کبھی درہ کبھی چھانٹا ہاتھ میں پکڑا ہی نہیں ہے. اور پھر جب میں نے مارا اگر اونٹ کو ہو تو غلطی سے تجھے کیسے لگ سکتا ہے؟ میں معصوم ہوں. او یار سجدو دسو دو جواب تھے یا نہیں؟ پہلا جواب سرکار فرماتے میں نے کبھی درہ پکڑا ہی نہیں. اور دوسرا اگر میں مارنا چاہوں کسی کو تو درے کی اوقات کیا ہے کہ وہ کسی اور کو لگے، کیونکہ میں معصوم ہوں. سرکار نے کیا کیا ہے؟ اے لو ہوں دھیان رکھا جی. تواڈے سجداں دی جد دی قسم میں کدی یہ جملہ ممبر تے نہیں پڑھیا، اج پڑھ لگا باوے نوں ویکھ کے، کیونکہ محفل میں آپ کو کام دے گا. میں نے کہا مولوی صاحبان آپ سارے مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا شیعہ ذاکر ہو گل کی ہے دس. میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر اسے کہہ سکتے تھے نہ میں نے کبھی درہ پکڑا ہے نہ مجھ سے غلطی کا امکان ہے. پھر بھی سرکار نے کہا اہل حق للہ. وجہ میں نے کہا وجہ یہ تھی سرکار کائنات کو بتا رہے تھے میرے صحابیوں تم جھوٹا دعویٰ بھی کرو تو میں دینے کو تیار ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل کو میری بیٹی سچا کرے. بابا جی سن رہے ہیں؟ بابا جی یہ ایک طریقہ ہے، یہ ہے مذہب جعفری، یہ ہے سادات کا مذہب. میں نے حالانکہ میں جملہ فضائل کا کہہ رہا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ایک اور فکرہ سن لیجیے، یہ میں نے فکرے کبھی ممبر پہ نہیں کہے. ایک اور سن لیجیے آپ کو محفل میں کام آئے گا. آپ میں سے کوئی ایسا مومن سید ہے جو کہے کہ یار اساں ایک گل اگے نہیں سنی؟ کیڑی؟ کہ ایک قبرستان تھا اس سے جناب عیسیٰ گزر رہے تھے اور اپنے حوالے سے کہتے ہیں ایک تو فٹافٹ لنگو. انہوں نے گزر گئے، واپس آئے تو کہا آرام نہ اتنے کھلوئیو. تو نصارہ جو ان کے حواری تھے انہوں نے پوچھا اے ابن مریم، اے پاکیزہ ماں کے بیٹے، جاتے ہوئے آپ کہہ رہے تھے فٹافٹ نکلو اور اب کہہ رہے کہ یہاں رکو، ہوا کیا ہے؟ ان کا ہوا یہ تھا، دھیان رکھا جی، ہوا یہ تھا بابا جی تحفہ دے کے جانا رمضان کا تحفہ. ہوا یہ تھا کہ ایک قبر ہے جس پہ عذاب ہو رہا تھا تو میں تو انہوں کہے تو فٹافٹ. جب واپس آیا تو اسی قبر پہ رحمتیں ہو رہی تھیں تو میں تو انہوں کہے تھے. انہوں نے پوچھا سرکار یہ جاتے ہوئے عذاب شاہ جی آتے ہوئے رحمت ہویا کہ؟ فرمایا اس کا چھوٹا بچہ ہے، اسے اس کی ماں نے معلم کے پاس بھیجا اور اس وقت کی جو کتاب تھی معلم نے اسے کہا پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جب بچے نے توتلی زبان سے بسم اللہ کہا، اللہ نے فرشتوں سے کہا عذاب روک دو، مجھے شرم آتی ہے جو بسم اللہ کہے میں اس کے باپ کو عذاب دوں، مجھے شرم آتی ہے۔ میں ہاں مولویوں مانتے ہو ممبر دی قسم ہے، انہوں نے کہا ماننے ہیں، انہوں نے رکھا جائے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا بچہ شاہ جی دھیان رکھا جائے، کافر کا بچہ بسم اللہ پڑھے تو ابے کی قبر پہ عذاب ہٹ جاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ وہ ابو طالب جس کا بیٹا ہی بسم اللہ ہو۔ بابا جی کی سنیا جی؟ اور بسم اللہ نام ہے مولا علی کا۔ میرے جو سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں دو جملے کہہ کے آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ذرا فضائل کا وہ روپ بھی آپ کو دکھاؤں جو میں ہر مجلس میں دکھاتا ہوں، اس لیے میں ابھی تک درس دے رہا تھا۔ اب ایک فضائل کا وڈا قصیدہ سن لیجیے 1 منٹ کا اور آپ کو سلام کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا شاہ جی، اور حضرت مصطفیٰ نے مسجد نبوی 2019 میں دیکھ کے آیا ہوں، اللہ آپ کو بھی زیارت نصیب فرمائے۔ اس مسجد کے مستری پاک رسول تھے، مزدور پاک علی تھے۔ پیغمبر اعظم اس مسجد کی اینٹ لگاتے تھے اور مولا علی اینٹ اٹھا کے لاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم نے شاہ جی کعبہ بنایا، پیغمبر اعظم نے مسجد بنائی۔ فرق پتہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت رسول نے زندگی میں 2 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں۔ کیڑا شیعہ جڑا رمضان سے چپ کر جائے؟ ایک مدینے میں مسجد نبوی، ایک غدیر میں علی کو مولا۔ یہ پیغمبر نے بابا جی اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ اب سنیے، کیا میرے محترم سامعین رمضان میں درس حسین اور مجلس قرآن میں مل کے بتائیں گے کیا قرآن میں کوئی ایسی مسجد ہے جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے؟ صدقے جاواں جی بھائی مالک آپ کو سلامت۔ بھائی کہہ رہے ہیں مسجد ضرار سورہ توبہ میں ہے، اور خدا کی قسم شاہ جی توبہ توبہ ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین لا تقم فیہ ابدا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب یہ مسجد ملعونہ ضرار، اس پہ لعنت کر، لا تقم فیہ ابدا، نیور، اتھے کبھی نہ کھلوئی، یہاں کبھی کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھنا، اس پہ صرف لعنت کر، اس پہ لعنت۔ پروردگار کہتا مسجد ہے کرواتا لعنت ہے، کہتا مسجد ہے کرواتا لعنت ہے، کہتا مسجد ہے کرواتا لعنت ہے۔ شاہ جی اللہ کرے ہر بندہ بول پڑے، مجلس کا ماحول یہیں پہ بن جائے گا، اللہ کی آواز جائے گا۔ مجھ بھائی میں کائنات کو بتا رہا ہوں، جو محمد پاک نے مسجد بنائی تھی انہوں نے اس کے مقابلے میں مسجد بنائی ہے۔ میں کائنات کو بتا رہا ہوں، جو مسجد کے مقابلے میں آئے وہ مندر ہے، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بندر ہے۔ میں صدقے جاواں بابا جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی مہربانی، بابا جی حیدر شاہ جی آپ شاہ جی مجھے آپ بتائیے کہ آپ اس وقت زمین پہ بیٹھے ہیں یا فضا میں معلق ہیں؟ بیٹھے اے کتنے پہ ہے؟ زمین پہ اے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ سارے زمین پہ بیٹھے ہیں تو انہوں جیسا نہیں پیا کرسی تے ممبر ہے اٹھ کے بیٹھو، کیوں؟ چونکہ آپ کو پتا ہے جس کا حق ہے وہ بیٹھے گا۔ ہوں مینوں پوچھو ایک باری جائے گا مجھ تو بھائی جانور تو اور بھی بڑے نے، یہ باندر کیوں آکھے؟ آپ ایک حویلی میں 20 جانور اکٹھے کریں، گدھا، گھوڑا، بکری، ماں، گج، مجھ، گاں، لیلا شلا لے آؤ، ایک ان میں سے بندر لے آؤ تے پرا کھلو کے ویکھو کرسی رکھ کے کہ کیڑا بیندا ہے۔ صدقے جان بابا جی مہربانی، شاہ جی شکریہ، سارے بھائی سارے حیدری۔ بابا جی کون بیٹھے گا؟ وہی بیٹھے گا۔ اس کا مطلب ہے جو یہ نہ دیکھے کہ میں اس کے لائق ہوں یا نہیں۔ بابا جی مہربانی، بابا جی وہ بندر ہے، اور خدا کی قسم قرآن ہے، یہ بھی قرآن وَقُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، یہ نہ مڑے، ہم نے کہا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، تو یہ بندر ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے بندر کا ذکر بھی قرآن میں ہے، باندر بھی قرآن چ ہے وے، قرآن سارا پاک ہے تے باندر بالکل کول وچے تے 1400 سال ہو گئے نے بندر نو قرآن کے ساتھ، آج بھی بندر ہی ہے۔ بابا جی قرآن پڑھنا صدقے جاواں، بابا جی مہربانی، شاہ جی قرآن میں لکھا ہے بندر، اور قرآن کے سینٹر میں لکھا ہے، لیکن جب سے لکھا ہے آج تک تلاوتیں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن ہے بندر۔ بابا جی انگریز کہتے ہیں اتنا سیانہ جانور ہے یہ کہ باہر کے ملکوں میں جو خواتین ہیں نا، انگریز خواتین، وہ اس کا استعمال اس طرح کرتی ہیں کہ اس کو ایک ٹوکری دیتی ہیں، ٹوکری اس کے اندر پرچی لکھتی ہیں سبزی لانے کے لیے، اور درمیان پیسے رکھتی ہیں اور اسے اشارہ کرتی ہیں، تو یہ ٹوکری لے کے سبزی والی دکان پہ جاتا ہے
اور اوپر لکھا ہوتا ہے مثلا فرض کریں کلو آلو، آدھا کلو گوبھی، مطلب گنڈے، تھوم، پیاز، اوپر لکھا ہوتا ہے، وہ دکاندار دیکھتا ہے پرچی، 100 روپیہ اٹھاتا ہے، اس کے مطابق وہ سبزی دے دیتا ہے. حیدر شاہ جی مجمع حیران ہو گیا، باہر 100 دی سبزی آ جاندی ہے، اوتھے آ جاندی ہے، کیونکہ باہر سارے گورے ہیں، شریف نہیں ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، ہاں مہربانی، وہاں آ جاتی ہے. اچھا اس کے بعد واپس آتا ہے. وہ مرد کیسے استعمال کرتے ہیں شاہ جی؟ وہ کہتے ہیں مرد بندر سے گاڑی چلواتے ہیں. بابا جی خدا کی قسم یہ لطیف میرا حق بنتا ہے. وہ جو لکھا ہوتا ہے نا اسے شاہ جی ٹائپ کر کے ادھر لکھتا ہے، لیکن اگر آپ اسے کہیں نا بندر کو کہ جو لکھا ہے پڑھ کے سنا، بھائی غلام با جی وہ پھاڑ کے پھینک دے گا، اس لیے کہ بندر کیا جانے تحریر کی قیمت کیا ہے. بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے. جسے مولا علی نے ہاتھ دیا وہ ہاتھ اٹھائے جو اونچا نعرہ حیدری. مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں انشاءاللہ مجلس کے بعد ملتا ہوں بابا جی آپ کو. مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار توجہ ہے جناب کی. اچھا شاہ جی آخری فکرہ، اور میں اپنے بھائی کو ممبر دوں. سید دادا آخری فکرہ. بابا جی پیر مصطفیٰ شاہ جی، بابا جی وہ کہتے ہیں کہ 99.9% پتر 99 تو بھی اتے، وہ کہتے ہیں بندر ہو بہو انسان کی کاپی کرتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا گورے سے کہ آپ نے 100% کیوں نہیں کہا؟ 99 آکھا جی 100 کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام ایسا ہے جو بندر کے بس میں نہیں ہے. اساں ٹل لایا ہے وہ انہوں نہیں آتا. حالانکہ آپ کو پتا ہے نا اسکول میں پتر جب ہم چھوٹے تھے نا، میں آپ جتنا تھا، ہمارے پرائمری اسکول میں وہ بھائی ایسا بندر لے کے وہ پھر بندر سے کہتا تھا 10 وہی سورے کے میں جانا ہے، سگریٹ کیسے پینا ہے، بجھانا کیسے ہے. یہ تسی چپ کر کے میرا خیال ہے صرف میں ہی ویکھیا تو نہیں ویکھیا، سارے ویکھیا جی. مہربانی. اس کا مطلب وہ ایسے بابا جی مہربانی ایسا تھا نا. وہ کہتے ہیں ہر کام کرتا ہے سید، ایک کام ایسا ہے جو بندر کے بس میں نہیں. گورا کہتا ہے اساں ٹل لایا ہے، پورا زور لگایا ہے، ٹائم دیا ہے، وہ اس کے بس میں نہیں. شاہ جی وہ کون سا؟ وہ کہتا ہے ہم نے ہر کام سکھایا انسان کا یہ کرتا ہے، لیکن ایک کام ایسا ہے ہم نے پورا زور لگایا، اپنی پوری سائنس کو اس کے اوپر ختم کیا، لیکن وہ کام اس لیے وہ کون سا؟ وہ ہم نے کہا اسے کہ نیچرل رو کے دکھا. جیسے انسان اصل میں روتا ہے اصل میں ویسے رو کے دکھا. کیونکہ جب انسان شاہ جی روتا ہے نا آنکھ نہیں روتی، آنکھ دروازہ ہے، روتا دل ہے. جب دل روتا ہے اس دروازے سے پانی نکلتا ہے. اس کا مطلب ہے جیسے نیچرلی اصلی فطرت کے مطابق نیچر کے مطابق جیسے انسان روتا ہے ویسے رو کے دکھا. شاہ جی گورا اندر اسا ٹل لایا لیکن بندر انسان کی طرح رو نہیں سکا. قرآن کی قسم ٹپا بوٹے شاہ سے لے کر نجف اشرف تک پوری کائنات میں ہم ہر محرم منا کے حسین کا یہی تو چیک کرتے ہیں آدم کا بچہ کون ہے، بندر کا بچہ کون ہے. بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ عزاداری ہے، ذکر شبیر ہے، درس قرآن ہے. ابھی کافی سارا موضوع باقی تھا، لیکن چونکہ مجھے جتنا حکم ہوا ہے صدارت کی طرف سے، میرے بعد عظیم شخصیت تشریف فرما ہے اور کچھ مولا کے مداح خان جو ہیں وہ بیٹھک میں موجود ہیں. سارا دن مجلس جاری رہے گی. پاک بی بی آپ پہ راضی ہو، جناب سیدہ آپ پہ راضی ہو. 4 شعبان کو ایک قرآن سیدوں کی حویلی میں اترا. اس قرآن کو ملکہ شام نے ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے. میرے لوگ دیکھا جائے صرف 2 منٹ اور یوں تطہیر والی چادر اس کے اوپر دی اور دوسرے کمرے میں بی بی آ گئی. دوسرے کمرے میں جا کے نا پاک بی بی نے تھوڑی سی چادر ہٹائی اور اوپر اس قرآن کو رکھ کے کہا اماں نے کہا تھا تیرا اصلی پردہ عباس ہے. بابا جی بسم اللہ بسم اللہ. بابا جی مالک آپ کی ہائے قبول فرمائے. جناب سیدہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. اس کے بعد پاک بی بی نے چادر تطہیر کا ٹکڑا الگ کیا اور اسے سید کے بازو پہ باندھا. بی بی پاک
کلثوم نے پوچھا عالیہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا مجھے ماں کی وصیت تھی، یہ تواڈے ہن سن کے تو آپ ہی ہائے کرنی ہے کہ جب تک یہ ٹکڑا اس بازو پہ محفوظ ہے تیری چادر بھی محفوظ ہے، صدقے جاواں، اور جس دن یہ ٹکڑا اتر گیا تیری چادر بھی۔ بابا جی 72 شہید ہیں کربلا کے، کنے جی؟ رمضان چ سجدہ نو رون دا ثواب 70 گنا جے، یہ ذہن چ رکھ کے ہائے کرے جے، چونکہ جس نے قرآن بچایا ہے نا اس گھرانے کا مصائب ہے۔ آپ نے گھڑی دیکھنی ہے، میں نے 1 سے 1.5 منٹ میں صرف اس لیے تاکہ جس سادات نے یہ صف عذاب بچھائی ہے ان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مصائب سے بڑی بات کوئی نہیں ہے، اور صرف ایک فکرہ تاکہ میری نماز پوری مکمل ہو جائے، بس مل کے بتائیے گا کربلا میں کل شہید کتنے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم 72 شہداء میں سب سے بڑا قد بھی عباس کا ہے، سب سے چھوٹی قبر بھی عباس کی ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا، قبر العباس شاہ جی کل کتاب ہے، کتاب بڑی ہے، غازی کی قبر چھوٹی ہے۔ سیدزادہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ایک عالم دین ہے، میری طرح کچھ ان پڑھ لوگ ممبر پہ کہہ دیتے ہیں شیخ مہدی، وہ شیخ نہیں تھے، سید تھے، حضرت سید مہدی بحر العلوم، اتنا پاکیزہ سید، اتنا بڑا عالم دین۔ بحر العلوم کا مطلب ہے علموں کا سمندر، اور شاہ جی شراجی صاحب پاکیزہ اتنے تھے کہ سخی شبیر کی قبر پہ نماز پڑھاتے تھے، دامن اتنا پاک تھا۔ شاہ جی فرماتے ہیں میری خواب میں مولا عباس آئے، کچھ چہرے وضو ہو گیا، جو کچھ رہتے ہیں وہ بھی ایک مرتبہ آنسو نکالے میں آپ کو سلام کروں۔ شاہ جی فرماتے ہیں میری خواب میں آئے اور آ کے کہا مہدی میں ہوں عباس۔ مولا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میری قبر میں آ گیا ہے پانی، اور تجھے پتہ ہے نا سکینہ کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، میری قبر کی مرمت کروا۔ شاہ جی فرماتا ہے جب میری آنکھ کھلی فجر کے وقت تو میں نے اپنے آپ سے کہا بابا جی میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ میرا وہم ہے، کہاں میں کہاں بی بی پاک بطول کی دعا باب الحوائج عباس۔ فرماتے ہیں اگلے دن پھر آئے، پھر خواب میں کہا مہدی میں نے تجھے کل بھی کہا تھا نا میری قبر کی مرمت کروا۔ شاہ جی فرماتا ہے پھر میں نے اپنے آپ سے کہا یہ میرا وہم ہے، میرا دامن اس قابل کہاں کہ پاک مولا عباس میری خواب میں آئے۔ تیسرے دن آ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، میں علی کا علی بیٹا عباس ہوں۔ شاہ جی فرماتا ہے جب جلال میں میرے مولا نے کہا تو اب میں اٹھا، نماز کے بعد میں نے 3 مزدور اور 1 مستری جن کا تعلق مذہب جعفری سے تھا 4 لیے، جو ظاہر اس کے بعد میں سلام کر رہا ہوں بس آدھا منٹ۔ شاہ جی فرماتے ہیں جو ظاہر بیٹھا مجھے بتائیے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جو پاکوں کی قبریں ہیں نا اصل میں وہ نیچے ہیں، جو اوپر گنبد ہے یہ شبیہ ہیں، اصل قبور نیچے ہیں، اور تہ خانے میں سیڑھیوں کے ذریعے جانا پڑتا ہے سرداب میں، جو نہیں جا سکے مولا اس پاک مجلس کے صدقے میں اسی سال زیارت نصیب فرمائے۔ شاہ جی کہتا ہے 4 لوگوں کو لے کر سیدزادہ جیسے میں اترا ہوں تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ قبر ہے، یہاں سے اس کی دیوار کی بابا جی مرمت کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شاہ جی کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ گیا، کچھ دیر کے بعد میں نے اس طرح کی آوازیں سنی، جیسے ہی وہ 4 مستری مزدور اوپر آئے بابا جی ان کے جو چہرے تھے نا وہ خون سے تر تھے، اور مجھے آ کہتے ہیں آپ عالم دین بھی ہیں، آپ سید بھی ہیں، یہ میرا اشارہ دیکھو تو ہائے کرو گے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے تو کہا تھا قبر عباس کی ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں نے آدھا منٹ بس ایک فکر اور کیا کہ آپ کو سلام کرنا ہے۔ آپ نے کہا تھا قبر عباس کی ہے، یہ تو اتنی سی قبر ہے۔ سید فرماتے ہیں آپ نے غازی کے بارے میں سنا کیا ہے؟ فرمایا ہم نے سنا ہے، ذاکر کہتے ہیں اتنا جوان سید تھا جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کے پاک جوتے مٹی پہ لگتے تھے۔ فرمایا ہاں سچ سنا ہے۔ اب یہ بتاؤ تم نے عباس کی موت کیسے؟ جی اس کے بعد نہیں میں نے پڑھنا، تم نے غازی کی موت کیسے سنی؟ فرمایا ہم نے سنا ہے سکینہ کے کہنے پہ اصغر کے لیے پانی لینے گیا تھا اور دونوں بازو کٹوا کے منہ کے بل غازی زمین پہ گرا تھا، شاہ جی نے امامہ اتارا، ماتم کیا، شاہ جی ایک مرتبہ با جماعت ہائی کی جس کے بعد میں نہیں پڑھنا، ماتم کر کے سیدنا کہتا ہے تورے ذاکر آدھا پڑھتے ہیں کاتا ہو یدائے واری جلائے، اصل بات صرف بازو نہیں، کوئی عباس کے پاؤں کاٹ کے لے گیا۔